بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی آیات اور الفاظ کے صحیح ترجمے اور مفہوم کے حوالے سے علماء اسلام نے جو قواعد قرآنیہ مرتب کیے ہیں ان کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اور اس سے قبل دو کلپس جس کے اندر دو قواعد قرآنیہ آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ تیسرا قاعدہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قرآن حکیم میں ایک لفظ استعمال کیا گیا رب، اور ہماری معلومات اور گنتی کے مطابق تقریباً 970 مرتبہ اس لفظ کو قرآن حکیم میں استعمال کیا گیا، اور یہ لفظ کبھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف منسوب ہوتا ہے اور کبھی اس لفظ کو اللہ کی مخلوق کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف منسوب ہوگا تو اس کا معنی کچھ اور ہے، اور جب یہ لفظ اللہ کی مخلوق کی طرف منسوب ہوگا تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا۔ چونکہ قرآنی الفاظ بہت سارے ایسے ہیں کہ جس کا ایک نہیں بلکہ متعدد معنی ہوتے ہیں، اور کس مقام پر کون سا معنی مراد لینا ہے یہ قرائن، سیاق و سباق اور دیگر قرآنی علوم کے ذریعے معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور ہم نے یہ سلسلہ اسی لیے شروع کیا تاکہ جو اغلاط پائی جاتی ہیں اور لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں وہ ان قواعد کی برکت سے اپنی اغلاط کو دور کر سکیں۔ اب یہ قاعدہ، اگر یہ لفظ رب اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف منسوب ہو تو اس کا معنی ہوگا حقیقی پالنے والا، چونکہ رب کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب ہوگا تو اس کا معنی ہوگا حقیقی پالنے والا، اور جب یہی لفظ اللہ کی مخلوق کی طرف، اللہ کے بندوں کی طرف منسوب ہوگا تو اس کا معنی ہوگا محسن، مربی، پرورش کرنے والا۔ اب یہ قاعدہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ کی ذات کی طرف لفظ رب منسوب ہو تو معنی ہوگا حقیقی پالنے والا، اور اگر اللہ کے بندوں کی طرف، مخلوق کی طرف لفظ رب منسوب ہو تو معنی ہوگا محسن، مربی اور پرورش کرنے والا۔ اب اس پر آیات بینات بطور دلیل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں ارشاد کیا گیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے وہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ یعنی اس آیا مبارکہ کے اندر بھی لفظ رب استعمال ہوا، اور یہاں پر رب سے مراد رب الارباب یعنی حقیقی طور پر پالنے والا مراد ہے۔ اسی طرح سورہ شعراء کی 26 نمبر آیت میں ارشاد کیا گیا ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ اللہ تمہارا اور تمہارے پچھلے باپ دادوں کا رب ہے۔ اب اس آیا مبارکہ کے اندر بھی لفظ رب جو استعمال ہوا وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے استعمال کیا گیا، اور یہاں مراد بھی حقیقی پالنے والا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ ناس کی آیا مبارکہ کے اندر قل اعوذ برب الناس مالک الناس، یہ اس مقام پر بھی، ان آیات کے اندر بھی لفظ رب حقیقی معنوں پر دلالت کرتا ہے، یعنی معنی ہوگا حقیقی طور پر پالنے والا۔ اب وہ آیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جن آیات میں اللہ کی مخلوق کی طرف یہ لفظ منسوب ہے، اور اس کا معنی ہوگا پرورش کرنے والا، اس کا معنی ہوگا بادشاہ، اور اس کا معنی مربی بھی کیا جاتا ہے۔ یہ سورہ یوسف کی 50 نمبر آیت ہے جس میں ارشاد کیا گیا ارجع الی ربک فاسألہ، اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جا۔ اب لفظ رب استعمال ہوا لیکن معنی یہاں پر مربی ہوگا، بادشاہ ہوگا۔ ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جا یعنی اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جا، فاسألہ، پھر اس سے سوال کر۔ اس مقام پر اس آیا مبارکہ کے اندر اللہ کی مخلوق کی طرف لفظ رب کو منسوب کیا گیا، یہاں رب سے مراد بادشاہ ہے۔ اسی طرح سورہ یوسف کی 23 نمبر آیت میں ارشاد کیا گیا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواہ، حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا
قول قرآن حکیم میں یہ موجود ہے۔ ارشاد کیا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، انہو ربی، بے شک وہ بادشاہ میرا پالنے والا ہے، وہ بادشاہ میرا رب ہے، پالنے والا ہے، اور اسی نے مجھے پالا پرورش کی۔ حضرت یوسف علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام یہاں جو بات ارشاد کر رہے ہیں، اور اشارہ یہاں پر وہ بادشاہ کی طرف ہے۔ تو یہ دو آیات مبارکہ میں نے بطور دلیل اس عنوان پر پیش کی کہ اللہ کی مخلوق کی طرف جب لفظ رب کو منسوب کریں گے تو اس کا معنی مربی ہوگا، پالنے والا ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ قرآن حکیم کے اندر کئی ایسی آیات موجود ہیں جن کے اندر وہ اسماء اور صفات بیان ہوئے جو اسماء اور صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال کیے گئے، اور وہی الفاظ اور اسماء، وہی صفات اللہ کے بندوں کی طرف بھی منسوب ہے، اللہ کے بندوں کے لیے بھی استعمال ہوئیں۔ اب اس پر امثلہ کے طور پر چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مؤمن، اور مؤمن کا معنی ہوتا ہے ایمان والا۔ ہم سب مومن ہیں، میں بھی مومن ہوں، اور ایمان والے بھی مومن کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو بھی مؤمن کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں ایک لفظ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور وہی لفظ اللہ کی مخلوق کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب ہو تو معنی کچھ اور ہے، حقیقی طور پر، ازلی طور پر، ابدی طور پر، حقیقی اعتبار سے وہ وصف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ثابت ہوتا ہے، لیکن جب وہ لفظ ہمارے لیے استعمال ہو تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، یعنی اللہ کی عطا سے ہم ایمان والے ہیں۔ اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سمیع اور بصیر۔ اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، وہ سماعت بھی کرتا ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اور سورہ مؤمن کی آیت نمبر 20 میں ارشاد کیا گیا ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ سمیع اور بصیر ہے۔ اب سمیع اور بصیر ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے قرآن میں موجود ہے، لیکن دوسری آیا مبارکہ کے اندر دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی سمیع اور بصیر قرار دیا۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 2 ہے، ارشاد کیا فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے بنایا انسان کو سمیع اور بصیر، یعنی انسان پر بھی سمیع اور بصیر کا اطلاق قرآن کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی لفظ سمیع اور بصیر قرآن بیان کر رہا ہے۔ اب ان دونوں کے اندر فرق کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ سمیع اور بصیر حقیقی اعتبار سے ہے، ذاتی اعتبار سے ہے، اس کو کسی نے سمیع اور بصیر بنایا نہیں، بلکہ وہ سمیع اور بصیر ہے کہ وہ سمیع اور بصیر بنانے والا ہے، یعنی ایسا سمیع اور بصیر حقیقی، ازلی، ابدی، ذاتی اعتبار سے کہ اس نے انسان کو بھی سمیع اور بصیر بنایا۔ تو جب انسان کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے سمیع اور بصیر کہا جائے گا تو اس کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو سمیع اور بصیر بنایا۔ جب انسان کچھ تھا ہی نہیں تو سماعت و بصارت کا تو کوئی تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے پیدا کیا، سمیع اور بصیر بنایا، پھر اس کے بعد انسان دنیا سے کوچ کر گیا تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی وہ سمیع اور بصیر بنا۔ جب وہ تھا ہی نہیں تو اس وقت سمیع اور بصیر کون تھا؟ اس وقت حقیقی سمیع اور بصیر وحدہ لا شریک تھا۔ اسی طرح سے ایک لفظ استعمال ہوا مالک، یہ سورہ فاتحہ میں ہم تلاوت کرتے ہیں ہر نماز کے اندر، مالک یوم الدین۔ لفظ مالک کا اطلاق اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات کے لیے کیا گیا، لیکن عمومی طور پر ہمارے ہاں مختلف اشیاء کی ملکیت کو واضح کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کے مالک ہیں، میں اس کا مالک ہوں، فلاں اس کا مالک ہے۔ تو لفظ مالک کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے قرآن نے کیا، اور ہمارے ہاں ایک رائج ہے کہ ہم مختلف اشیاء کی ملکیت کے حوالے سے مختلف لوگوں کو اس کا مالک قرار دیتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں مالک بندہ بھی ہے، مالک خالق بھی ہے، وہ خالق کائنات رب الارباب بھی مالک ہے،
اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ بھی مالک ہیں، تو دونوں کے اندر یہی فرق ملحوظ رکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت حقیقی، ذاتی، ازلی اور ابدی اعتبار سے ہے، جبکہ بندے کے لیے یہ ملکیت اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے اور عارضی ہے۔ کبھی انسان مالک نہیں تھا، جیسے کوئی ایسی جگہ زمین کا ایسا ٹکڑا ہے جس کا کوئی انسان مالک نہیں ہوتا، وہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اللہ اس کو مالک بنا دیتا ہے، جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے، اس کا مالک کوئی اور ہوتا ہے۔ تو یہ ملکیت بندے کے لیے عارضی طور پر ہے، اللہ کی عطا سے ہے، اللہ نے اس کو مالک بنایا، کبھی مالک نہیں تھا، اب مالک ہے اور کبھی یہ مالک نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر بھی اسی بات کا لحاظ رکھا جائے گا کہ حقیقی اعتبار سے مالک وہ رب الارباب ہے، اور اللہ کی عطا سے عطائی طور پر مالک اس کے بندے بھی ہیں۔ اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوا حکیم، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا اسم مبارک حکیم بھی ہے، اور ہم حکماء کو بھی حکیم کہتے ہیں، علاج معالجہ کرنے والے کو، معالج کو بھی حکیم کہتے ہیں۔ تو اب اس میں بھی وہی فرق ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حکیم حقیقی، ازلی، ذاتی، ابدی اعتبار سے ہے، جبکہ اس کا بندہ اس کی عطا سے ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ استعمال ہوا حافظ، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے، تو یہ بھی حفاظت حقیقی اعتبار سے ہے، اور بندہ جو حافظ کہلاتا ہے وہ اللہ کی عطا سے حافظ ہوا کرتا ہے۔ ایک لفظ وکیل استعمال ہوتا ہے، عدالتوں کے اندر جو وکلاء ہوتے ہیں، لوگوں کی وکالت کرنے والے ہوتے ہیں، ان پر بھی وکیل کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ بھی وکیل ہے، اور اس کو قرآن حکیم میں بیان کیا گیا، اللہ کا اسم مبارک وکیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وکالت، اس کا وکیل ہونا حقیقی، ازلی، ابدی اعتبار سے ہے، جبکہ اس کے بندوں کے متعلق جب وکالت کا قول کیا جائے گا، وکیل کہا جائے گا، تو وہ اللہ کی عطا کے ساتھ مشروط ہوگا۔ اسی طرح لفظ وارث ہے، تو ورثہ جو ہمارے ہاں یہ لفظ رائج ہے، فقہائے اسلام کتابوں کے اندر بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، فقہی اصطلاحات کے طور پر جو تقسیم کاری ہوتی ہے کسی کے انتقال کے بعد، تو جن کو وہ حصہ ملتا ہے ان کو بھی ہم ورثہ کہتے ہیں، وارث کہتے ہیں۔ اب اللہ کے بندے بھی وارث ہیں، اللہ تعالیٰ بھی وارث ہے، تو یہاں پر وہی بات ملحوظ رہے گی، وہی فرق ملحوظ رکھا جائے گا۔ اسی طرح سے عالم ہونا اور غنی ہونا، علی ہونا، مولا ہونا، یہ تمام کے تمام وہ الفاظ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اللہ کی ذات، صفات، اسماء کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور یہی الفاظ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ خلاصہ کلام اس ساری گفتگو کا یہ ہے کہ بہت سارے ایسے الفاظ، بہت سارے ایسے اسماء جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ بہت ساری ایسی صفات قرآن نے بیان کی ہیں، قرآن ان صفات کو بیان کر رہا ہے۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ثابت ہیں اور اللہ کے بندوں کے لیے بھی ثابت ہیں، تو جب تک فرق ملحوظ نہیں رکھا جائے گا، ترجمہ اور اس کا مفہوم درست نہیں ہو سکتا۔ اور جو لوگ بلا وجہ شرک و کفر کے فتوے لگاتے ہیں، بات بات پر شرک کہتے ہیں، ان کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ لفظ داتا، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کو داتا کہا جاتا ہے، تو وہاں پر بھی یہی لحاظ کیا جائے گا کہ یہ داتا اللہ کی عطا سے ہیں، اللہ نے انہیں داتا بنایا، اللہ نے ان کو دینے والا بنایا۔ خواجہ اجمیری نے اسی لیے تو کہا تھا گنج بخش فیض عالم، وہ تو خزانوں کو بانٹنے والے ہیں، لیکن یہ خزانے ان کے پاس کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کیے، اسی اعتبار سے ان کو داتا کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو بھرپور کر دیا، اللہ نے ان کو اتنا دے دیا کہ وہ آگے بانٹ رہے ہیں، اس معنی میں وہ داتا ہیں۔ لیکن حقیقی، ازلی، ذاتی اور ابدی اعتبار سے داتا وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی دینے والا، بانٹنے والا ہے، وہی اپنی عطا سے اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ساری کائنات کا مالک ہے، رب ہے، خالق ہے، داتا ہے۔ یہ تمام الفاظ جب استعمال کیے جائیں گے تو اس سے حقیقت اور ذاتی اعتبار مراد لیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے۔ جو اصول اور قانون میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا، امید ہے کہ میں اس قانون کو آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں اور یہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔